السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا پڑھیں گے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اچھا، یہ ہماری 28ویں جو کلاس ہے، اس میں اصل میں کچھ باتیں یہ سامنے آئیں کہ جو وقف کرنے کے اصول تھے نا، جو ہم نے پچھلی کلاس میں 27ویں میں سیکھے تھے، 27 میں، یہ کچھ لوگوں کو ابھی بھی کچھ کنفیوژنز ہیں، تو ہم اس کا ایک تھوڑا سا ریویژن اس کا بھی لے لیں گے، اور رموز اوقاف جو پڑھ رہے ہیں اس کو بھی، ان دونوں کو ذرا آج دوبارہ سے ریوائز کر لیں گے تاکہ یہ بالکل کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ تلاوت میں ہر جگہ ہر موقع پہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ جب وقف کر رہے ہیں تو وہاں وقف کرتے وقت حرکتیں کیسے بدلتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ کون سے نشان پہ کس طرح رکنا ضروری ہے یا یہاں نہ رکا جائے. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کی کلاس میں دیکھیں گے. 28th کلاس ہے، اس کا پارٹ ڈی ہم کریں گے انشاءاللہ. پہلا حصہ تجوید قرآن. اچھا، اب ہمارا پہلا جو ہے کہ جی ہم جب وقف کر رہے ہوتے ہیں، وقف کرنے میں حرکات جو ہیں وہ کیسے تبدیل ہوتی ہیں. اچھا، یہ حرکات ہمیشہ آخری حرف کی ہوں گی، آخری حرف کی. اور دوسری بات یہ کہ وقف کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی نشان کا خیال کر کے، آیت کا خیال کر کے یا کسی اور وجہ سے ہم وقف کر رہے ہوں، بلکہ جب بھی ہم جہاں بھی وقف کر رہے ہوں گے ہمیں اپنے آخری لفظ کے آخری حرف کی جو حرکت ہے اس کو کیسے تبدیل کرنا ہے وہ چیز سیکھنے کی ہے. اگر ہم دوران تلاوت کہیں بھی رک جاتے ہیں، چاہے وہاں پہ رکنے کا کوئی نشان ہو چاہے نہ ہو، آیت پوری ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، ہم بس کہیں بھی رک رہے ہیں تو رکتے وقت آخری حرف کی حرکت کو دیکھیں گے اور اس حرکت کو بدلنا ہوتا ہے اس اصول کے تحت. وہ اصول ہم سیکھ جائیں بس. دیکھیں، وقف کرنے کے قاعدے یا اصول، آخری حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. اگر ان میں سے کوئی ہو، یہ 9 حرکتیں ہیں جو بنیادی ہیں، بنیادی زبر، زیر اور پیش، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے
ہم اردو میں بھی زیر زبر پیش پڑھتے ہی چلے آئے ہیں زندگی بھر. تو زبر زیر پیش ہے. اچھا یہ 3 حالتوں میں آتا ہے. اردو میں تینوں حالتوں میں نہیں آتا، لیکن عربی میں 3 حالتوں میں آتا ہے. یا تو وہ 1 ہوگا، یا 2 ہوگا، یا پھر کھڑا ہوگا. یا تو زبر ہے، 2 زبر ہے، کھڑا زبر ہے. زیر ہے، 2 زیر ہیں، کھڑی زیر ہے. پیش ہے، 2 پیش ہیں، الٹا پیش ہے. یہ 9 ہی ممکنہ حالتیں جو عام طور پہ آتی ہیں. اگر ان 9 حالتوں میں سے کوئی بھی حالت آ رہی ہے تو ہمیں کس چیز کا خیال کرنا ہے؟ بس ہمیں خیال یہ کرنا ہے کہ پیش کی کوئی سی بھی آ جائے، زیر کی کوئی سی بھی آ جائے، زبر والی صرف پہلی یعنی 1 زبر آ رہا ہو. ان 7 صورتوں میں تینوں پیش کی، تینوں زیر کی. یہ بھی نہیں دیکھنا کون سی ہے، بس تینوں میں سے زیر ہے نا کوئی سا بھی ہے، پیش ہے کوئی سا بھی ہے، اور زبر میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ 1 زبر ہے. یہ 7 حالتوں میں ہم ساکن کر دیتے ہیں، جزم ڈال دیتے ہیں. یہ دیکھیں ان 7 میں ہم نے کیا کیا، حرکت کو ساکن سے بدل دیا، یعنی جزم ڈال دیتے ہیں، بس اس کو جزم پڑھتے ہیں. باقی جو 2 رہ جاتے ہیں ان دونوں کو زبر والے 2 رہ جاتے ہیں، 2 زبر یا کھڑا زبر. ان کو پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو الف مدہ پڑھنے کا ہوتا ہے، 1 زبر اور اس کے بعد الف ملا دو. یہ بھی الف مدہ کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، یہ تو پتہ ہی ہے ہمیں کہ کھڑا زبر الف مدہ کے متبادل ہوتا ہے. تو یہ جیسے پڑھا جاتا ہے اس سے بھی 2 زبر کو بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، 1 زبر اور الف ساتھ میں ملا دیتے ہیں. دیکھیں 2 حرکات، 2 زبر یا کھڑا زبر، 1 زبر اور الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. بس یہ 2 اصول میں 9 کی 9 حرکات ہم نے سمیٹ لیں، 9 کی 9 حرکات ہم نے سمیٹ لیں. اب ہم جب وقف کر رہے ہوں بس آخری حرف کی حرکت دیکھیں. اگر پیش والی ہے کوئی سی بھی ہو، پیش والی ہے بس اس کو جزم سے بدل دیں، ساکن سے بدل دیں. زیر والی ہے بس زیر کی آ گئی اس کو ساکن سے بدل دیا. زبر والی پہلی 1 زبر ہے اس کو بھی ساکن سے بدل دیا. لیکن اگر ہم نے جہاں پہ وقف کیا ہے وہاں 2 زبر ہیں یا وہاں کھڑا زبر ہے، اس کے لیے پھر کیا کریں گے، 1 زبر الف کے ساتھ پڑھ دیں گے. بس یہ تو 9 حرکتوں کے بارے میں آ گئی. پھر اس کے بعد گول والی تا. گول والی تا آخر میں حرف آ رہا ہے. جہاں بھی ہم وقفہ کر رہے ہیں اگر گول والی تا آ رہی ہے، بس گول تا ہے، اس کی حرکت 9 میں سے کوئی سی بھی ہو، گول والی تا ہے اس کو گول والی ہا ساکن سے بدل دیں گے. اس کی حرکت کچھ بھی ہے وہ ساکن ہو جائے گی، گول تا گول ہا سے بدل جائے گی. لو مازا جیسے ہم کرتے ہیں لو مازا، اس طرح ہا سے گول بدل جائے گی ساکن میں. تو یہ بنیادی صرف ہماری، یہ بھی اگر ہم نے اچھی طرح سے سیکھ لیا تو انشاءاللہ تعالی وقف کرتے وقت ہماری حرکت کی تبدیلی ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. پھر یہ تفصیل کر کے بتا دی تھی، یہ سبھی نے دیکھ لی تھی. دیکھیں 1 زبر ہے ساکن ہو گیا، جزم آ گیا. زیر والی یہ 3 ہے، 1 زیر، 2 زیر، کھڑی زیر، سب میں جزم آ گئے. پھر پیش والی بھی 3 ہے، 1 پیش، 2 پیش، الٹا پیش، سب جزم والے ہو گئے، سب ساکن ہو گئے. تو اس لیے یہ ان 7 میں تو ساکن ہو جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں 2 زبر آ گئے، 2 زبر آ گئے، کھڑا زبر آ گیا، 1 زبر کے ساتھ الف مدہ یہ بھی ہے، یہ آ گیا. ان چاروں صورتوں میں کیا ہوتا ہے، ویسے ہی الف مدہ کی طرح پڑھتے ہیں، 1 زبر اور الف. یہ کھڑا زبر آ گیا، یہ بھی ویسے ہی ہے، 1 زبر اور الف. یہ کھڑا زبر آ گیا، 1 زبر اور الف، یہ زبر اور الف. تو جہاں بھی ایسے آ جائے گا اسے الف مدہ کی طرح ہم پڑھ دیں گے. تو یہ تو 4 ایک طرح سے ہی بدلتے ہیں. پھر گول والی تا جو ابھی ہم نے پیچھے بھی بتائی تھی، گول والی تا گول والی ہا سے بدل جاتی ہے. پھر یہاں پہ تشدید آ جائے تو تشدید پہ دیکھیں گے حرکت کون سی ہے. اگر پیش ہے
تو ہم اس کو وہ بھی جزم سے بدل دیں گے اور 2 دفعہ اس نون کو بس پڑھ لیں گے. اگر یہ ایک خاص کیس ہے، زیر والا ایک ہی کیس ہے، یا پہ کھڑی زیر آ جائے، یا پہ کھڑی زیر آ جائے، پھر نہیں اس کو چینج کرتے، اسے ساکن نہیں کرتے، اسے ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں. لیکن یہ بہت کم آتا ہے. اور 2 زیر آ جائیں لیکن گول والی تا نہیں ہے، اب عام والی تا ہے، تو اسے 2 زیر والی کو بھی ہم ساکن ہی کر دیں گے، چاہے وہ تا پہ کیوں نہیں آ رہی ہے. لیکن کیونکہ یہ تا گول والی نہیں ہے، گول والی ہوتی تو ہاتھ سے بدلتی، یہ عام تا ہے اس لیے اس کو ساکن سے بدل دیں گے. حروف مدہ حروف ساکن کو وقف کرنے کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. حروف مدہ اگر آ رہا ہو وہاں پہ جہاں ہم رک رہے ہیں تو وہ ویسے ہی رہتا ہے، اور اگر ساکن حرف پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس کو کیا بدلیں گے، وہ ساکن ہی رہے گا. تو یہ سارا ایک خلاصہ تھا جو بدلنے کے لیے ضروری تھا. پھر یہ ہم نے پنکچویشن کے رولز پڑھے تھے، اس کو بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں ہم نے بتایا تھا یہ 5 جو ہے نا یہی سب سے اہم ہے، یہ 5 سب سے اہم ہے. ان میں گول والی سرکل ایک بنی ہوئی آ جاتا ہے، چھوٹا سا دائرہ سا بنا ہوتا ہے، یہ آیت کا نشان ہے، آیت کا نشان ہے، تو اس کے اوپر تو ہمیں رکنا چاہیے، یہ وقف کی علامت ہے. پھر میم آ جاتا ہے، یہ وقف لازم ہے، اس پہ تو لازم ہی رکنا چاہیے. نہ ٹھہرا جائے تو اکثر جگہ پہ معنی بدل جاتے ہیں، معنی مفہوم غلط ہونے کا امکان ہو جاتا ہے. پھر تو ہے، اس پہ بھی رکنا چاہیے. قف ہے، اس پہ بھی ٹھہر جانا چاہیے. لا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہیں رکنا چاہیے. اگر آیت کے ختم پہ آ رہا ہو تب تو ہم رک سکتے بھی ہیں، نہیں بھی رک سکتے، لیکن درمیان آیت میں آ رہا ہو پھر وہاں نہیں رکنا، پھر وہاں نہیں رکنا. بس یہ 5 ہم نے ذہن میں بٹھانے. باقی جو ہے وہ معلومات کے لیے ہم نے لکھ بھی دیے تھے اور آپ نے ان کو پڑھ کے دیکھ بھی لیا ہوگا. جنہوں نے ایکسرسائز کیے انہوں نے ان کو تلاش بھی کر لیا ہوگا. تو یہ سب چیزیں آپ کے علم میں ضرور آ گئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو کام میں آنے والی چیز ہے وہ یہ 5 ہیں پہلے والے. یہ ہر ایک کی تفصیل آ گئی ہے اس کو دیکھ کر کے، اور یہ انگلش میں ان کی تفصیلات لکھی ہوئی تھیں، یہ سبھی کو سمجھ آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. پھر ایک انتہائی اہم نقطہ کل ہم نے بیان کیا تھا، اس میں 2 باتوں کا اضافہ اور کر دیں. پہلے تو وہ نقطے کو ذرا دوبارہ سمجھ لیں. رواں میں ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ جب ہم وہاں وقف نہ کر رہے ہو نا تو ہمیں اس کی حرکت کو پڑھنا ہوتا ہے. یہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا مثال دے کے. اگر کوئی اسے یوں پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے وقف کیے نہیں، اور جب وقف نہیں کیے تو ان کی حرکتیں ہمیں پڑھنی ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح کر کے پڑھیں گے. تو یہ بہتر یہ ہے، کل بھی بار بار بتایا تھا، بہتر یہی ہے کہ ہم ہر آیت کو الگ الگ پڑھنے کی عادت بنا لیں. تھوڑی سی محنت ہوگی، تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن یہ ایک ہفتے بھر کی بھی صرف محنت کر لی نا، اور نماز میں ہی کرنی ہے، نماز میں کرنی ہے، تو بس ایک ہفتے بھر میں یہ انشاءاللہ قابو میں آ جائے گی. سب کی نمازیں، سب کی نماز میں یہ تلاوت صحیح ہو جائے گی. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز میں خشوع بڑھ جائے گا. جو ادھر ادھر دھیان جاتے ہیں نا وہ ادھر ادھر دھیان جانے ختم ہو جائیں گے. تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ نماز کا وقت بڑھ جائے گا، کیونکہ جب ہم وقفہ کر کر کے پڑھیں گے تو رفتار تھوڑی سی سلو خود بخود ہو جائے گی. یہ سمجھ لیں کہ نماز میں توجہ بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کریں. اگر ہمیں اپنی نمازیں بہتر کرنی ہے، اور یقیناً کرنی ہے، تو ہم یہ عادت اپنا لیں کہ ہم ہر سورہ، ہر چیز میں آیتوں کو توڑ توڑ کے پڑھا کریں. جب ہم ان کو وقفہ کر کر کے پڑھیں گے خود بخود توجہ بھی بڑھ جائے گی اور وقت بھی ہمارا اطمینان والا ہونے لگے گا. نمازیں ہماری اطمینان والی ہونے لگیں گی، دل لگنے لگے گا نماز میں. تو اس کا ہر ایک کوشش کر لے. انشاءاللہ سب نے کل سے سن لیا تھا تو کرنا بھی شروع کر دیا ہوگا. یہ ایک مثال تھی، پھر کئی ساری مثالیں دی تھیں، کئی ساری، لیکن یہ کہ یہ اہم دیکھیں. اب یہ والی مثال دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں.
سب سے آسان یہ ہے کہ ہم اس کو وقف کرتے وقت نا جو ہمارا قاعدہ ہم نے سیکھا تھا، کون سا؟ مد کی چوتھی قسم، مد کی چوتھی قسم. اس چوتھی قسم میں کیا تھا بھائی؟ حروف مدہ آ رہا ہو، ساکن حرف آ رہا ہو اور وقف ہو رہا ہو تو کھینچ دیتے ہیں 4 حرف. جب ہم اسے 4 حرف کھینچیں گے نا خود بخود وقفہ ہو جائے گا. قل اعوذ برب الناس، اب جب اتنا لمبا کھینچ کے پڑھیں گے تو خود بخود وقفہ ہو جائے گا. مالک الناس کھینچا ہم نے، خود ہی وقفہ ہو گیا. الہ الناس غنہ بھی کر رہے ہیں وقفہ بھی کر رہے ہیں. من شر الوسواس الخناس. اس طرح کر کے ہم پڑھیں گے نا جب ہم وقفہ کر کے چوتھے والا مد، ہماری چوتھا مد جو ہم نے طریقہ سیکھا تھا، حروف مدہ آ جائے، ساکن حرف ہو اور وقف ہو رہا ہو تو وہاں 4 حرف کھینچ کے پڑھتے ہیں. وہ ہم پڑھیں گے خود ہی وقفے ہونے لگ جائیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں اس میں بھی دیکھیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. اب جب اتنا لمبا کھینچ کے وقفہ کیا نا خود بخود ہمارا خود بخود وقفہ ہونے لگا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ خود بخود ہو گیا. یا مدہ تھا، ساکن حرف ہے، وقف کر دیا، 4 حرف کھینچ دیا. تو اس طرح ہمارا یہاں پہ بھی بننے لگا. یہ دیکھیں اب واو مدہ آ گیا. یہ یا مدہ تھا پہلے والناس والے میں، الف مدہ تھا، یہاں پہ یا مدہ ہے، یہاں نیچے یہ واو مدہ شروع ہو گئے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. اب ہم نے کھینچا تو وقفہ خود ہی ہو گیا. الذین هم یراؤون پھر وقفہ ہو گیا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وہ خود ہی وقفہ ہو گیا. ہم جب اصولوں پہ اپنے چلیں گے نا تو یہ ہمارے کام خود بخود سنبھلتے چلے جائیں گے. ایک اور اسی کے اندر تھا کہ جی آخری وقف کرتے وقت آخر میں ہمیں حروف لین مل جائے، ساکن حرف مل جائے اور وقفہ ہو رہا ہو. وہ یہاں ہو رہا ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ہم ایسے پڑھیں گے تو وقفہ نہیں ہو رہا، لیکن جب ہم اس کا قاعدہ یاد کریں گے مد والا تو ہمارا خود بخود وقفہ ہونا شروع ہو جائے گا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. دیکھا جب ہم نے اس کا قاعدہ یاد رکھا ہوا ہے تو ہمارے وقفے خود ہونے لگ گئے. بس تھوڑا سا دیکھیں مسئلہ کیا ہوگا. جو ہماری نمازوں میں قرآن کی تلاوت ہے نا، یہ ہماری عادتیں سال ہر سال کی ہیں. یہ بدلنے میں توجہ ہمیں لگانی ہوگی. جب تک ہم توجہ نہیں لگائیں گے ہم تو اپنے وہ جسے کہتے ہیں نا آٹومیٹک سسٹم پہ لگے ہوئے ہیں. وہ بس نماز اللہ اکبر کہنے کا تو پتہ ہوتا ہے، اس کے بعد پوری نماز چلتی رہتی ہے. دنیا جہاں کے خیالات بھی دماغ میں چلتے رہتے ہیں، لیکن سلام پھیر کے ہم نماز ختم بھی کر لیتے ہیں. تو ہمارا تو دھیان اکثر بن ہی نہیں پاتا. وجہ یہی ہے ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا. یقین کریں میں نے اپنے ایک بے تکلف دوست سے نماز ختم کی، اس سے پوچھا بھائی ابھی تم نے کتنی نماز پڑھی؟ 4 سنت پڑھی. اچھا 4 سنت میں کون کون سی 4 صورتیں پڑھی؟ نہیں بتا سکا. وہ کہہ رہا میں نے پڑھ لی ہیں 4 لیکن کون سی پڑھی ہیں یہ نہیں یاد ہے. اتنا غفلت میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس اصول کو بھی دیکھ لیں. اور وہ جو تھا نا جو ہمارا موضوع تھا کہ جی اہم نقطہ یہی ہے کہ رواں میں ہمیں یہ سارے اعراب پڑھنے ہوں گے جو ہم یاد کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے یاد کیے ہوئے سب آیت با آیت کر کے ان کو، تو ہمیں ویسے ہی یاد ہیں. اب ہم ان کو آیت آیت کر کے ہی پڑھا کریں، اس کو رواں کرنے کی کوشش نہ کریں. اب یہ ہم غنے تلاش کرنے کا بھی آپ کو ایک کام دیا ہوا ہے. امید یہی ہے کہ سبھی نے کر لیا ہوگا. یہ غنے تلاش کرنے تھے آخری 10 صورتوں میں اور اس سے پہلے کی 10 صورتوں میں. غنے کی ساری قسمیں یہاں لکھ دی ہیں.
کس کس میں کون کون سے غنے کتنی کتنی دفعہ آ رہے ہیں، آپ نے بس اس کی تعداد لکھ دینی ہے. کئی لوگوں نے کام کر بھی دیے، کچھ آج جمع کرا دیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کل آپ کو چیک کر کے دے بھی دیں. یہ باقی غنوں کے دو شیٹس تھیں. اچھا وہ میں نے ایک آدھ دو کو دیکھا تو ان کے وہ پیجز الگ الگ، حالانکہ آگے پیچھے کرا لیتے کاپی، اس میں ایک ہی صفحے میں آ جاتا سب. خیر اب تو وہ ہو گئے. تو یہ سب لوگ ہی اس کو فل کر کے اور پھر جمع کرائیں گے تاکہ ہمیں غنے کی اچھی سی پہچان ہو جائے. ان صورتوں میں جب بھی پڑھیں تو یہ سب غنے ہم کرنے والے بن جائیں. تمام مشقیں مکمل کرنی ہے. ڈیٹ ہم یہاں چینج بھی کر سکتے تھے لیکن اس لیے نہیں کیا، یاد تو رہے کہ ہم کتنے لیٹ ہو رہے ہیں. اب جو لوگ آج جمع کرائیں گے وہ 1 دن لیٹ ہیں، جو کل جمع کرائیں گے وہ 2 دن لیٹ ہیں، اور پھر جو جتنا دیر سے جمع کرائے اتنے دن لیٹ ہیں. ڈیڈ لائن تو یہی تھی نا، 19 جنوری یہ ہماری ڈیڈ لائن تھی. لیکن جو لوگ بھی جمع کرائیں گے، جب تک جمع نہیں کرائیں گے ان کا ہم انتظار کریں گے کہ وہ جمع کرا دیں. تو ہر ایک اپنی اپنی نوٹ بک ضرور جمع کرائے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ پوری کمپلیٹ کر دے، وہ اگر ادھوری بھی ہے تب بھی جمع کرائیں تاکہ جتنا بھی چیک ہو جائے اتنا تو چیک ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ضرور کر لیں سب لوگ. دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا الحمدللہ یہ پورا ہو چکا. تیسرا حصہ ہمارا تجوید کی مشق. تبارک الذی سپارہ کر رہے ہیں الحمدللہ، آج یہ بھی پورا ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء و امواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ہاں اکثر جو ہے نا غنے وہ ہمیں دکھنے لگے ہیں اب، لیکن یہ والا کم دکھتا ہے. میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہ میم ساکن غنہ کرے گا. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر. كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين.
المكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمارا 29واں سپارہ بھی مکمل ہو گیا. 2 سپارے ہم نے تجوید سے پڑھ بھی لیے اور کافی حد تک صرف دورانے میں بھی ہماری مشق ہو گئی. اگر ہم تھوڑا سا توجہ کریں گے نا، میں 2 باتیں عرض کر دوں جس کی خاص توجہ. ایک غنّے اور دوسرا مد. غنّے اور مد، ان میں ہمیں تھوڑا دھیان زیادہ کرنا ہے، اور سب سے زیادہ دھیان جو ہمیں کرنا ہے غنّوں میں. کیوں؟ کیونکہ غنّے کی آواز جب تک ناک میں لے جا کے تھوڑی دیر روکنا ہے اسے. جیسے حروف مدہ ہوتی ہیں نا، ان کو تھوڑا لمبا کر دیتے ہیں، ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے. ایسے ہی غنّے کو تھوڑی دیر ناک میں روک کے
اس کی آواز کو ناک میں گونج پیدا کرنا ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ذرا سی مشق کریں گے انشاءاللہ سب کا اچھا ہو جائے گا. ایک دوسرے کو آپ لوگ ماشاءاللہ سنا رہے ہوتے ہیں، اس سے بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ، سننے والے کے لیے بھی اور پڑھنے والے کے لیے، دونوں کے لیے فائدہ ہوگا. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا، یہ بھی آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. فرض اور واجب سے نماز ادا ہوگی، سنتوں کے اہتمام سے نماز قبول ہوگی. ہمیں تو نماز قبول کرانی ہے، اس لیے اپنی نمازوں میں سنتیں پیدا کرتے چلے جائیں گے. ساری سنتیں ہماری آہستہ آہستہ آ جائیں گی. ہم کوشش شروع کریں، جس ترتیب سے یہ بنا دیا ہے نا چارٹ، اس کو ہم ٹک لگانا شروع کریں. جتنی ہمیں پہلے سے آتی ہیں الحمدللہ، جو نہیں آتی ہیں بس وہ شروع سے ایک ایک کر کے 2 3 جتنی جس کی استعداد ہو اتنی وہ پہلے نماز میں اپنے ایک ہفتہ لگ جائے، 3 سنتیں زندہ ہو گئی، کوئی بات نہیں. پھر اگلے ہفتے میں اور بڑھ جائیں، اور اگلے ہفتے میں اور پچھلی باقی بھی رہیں اور نئی ہم شامل کرتے جائیں. آہستہ آہستہ ساری سنتیں ہماری نماز میں آ جائیں گی. میں عرض کر رہا ہوں اگر یہ 6 مہینے میں بھی ہماری سنتوں والی نماز بن گئی نا، 6 مہینے میں بھی، تو ہمارے لیے بہترین سودا ہے. اور لیکن کوئی اس کی خواہش زیادہ رکھتا ہے وہ شاید 1 مہینے میں ہی کر لے، کوئی بہت زیادہ اس کی خواہش رکھتا ہے ہو سکتا ہے 2 ہفتے میں ہی کر لے. جس کو جتنا زیادہ اس کا شغف ہوگا وہ اتنا جلدی سیکھ لے گا، اپنی نماز کا حصہ بنا لے گا. اور لوگوں کی نمازوں میں آپ سے کیا عرض کروں کہ لوگوں کی نمازوں میں ایک انقلابی جسے کہتے ہیں نا تبدیلی، ان کے اپنے اندر میں بھی آتی ہے، اور اس نمازوں سے فضائل اور فوائد ملتے ہوئے بھی دکھنے شروع ہو جاتے ہیں. نماز کی سنتیں پڑھنے کے سارے طریقے ٹھیک ہیں، لیکن ہم امام ابو حنیفہ کی تشریحات کی روشنی میں ایک طریقہ بس وہ جو ہم خود جس کو پیروی کرتے ہیں مرد عورت وہی والا ہم یہاں سکھاتے ہیں. اگر آپ کو اس طریقے پہ چلنا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو کوئی اور طریقہ پسند ہے اس پہ چلیے. مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور وہ ہم یہاں بتاتے بھی جا رہے ہیں. دیکھیں نماز کی 58 سنتیں کم و بیش، قیام کی حالت میں 12 ہیں، یہ ہم نے سب تفصیل سے بتا بھی دی. اب آپ کے پاس یہ چارٹ موجود بھی ہیں. یہ لال رنگ سے جو آگے لکھے ہوئے ہیں نا، یہ سارے عورتوں کی نماز کے فرق ہیں جو مردوں سے. تو مردوں والی بھی سیکھ جائیں گے، عورتوں والی بھی. مردوں کو تو صرف مردوں والی سیکھنی ہے، عورتوں کو مردوں والی بھی سیکھنی ہے، عورتوں والی بھی سیکھنی ہے. کیوں؟ تاکہ بچوں کو سکھا سکیں. عورتیں ہی زیادہ تر سکھاتی ہیں بچوں کو، تو وہ سکھا سکیں. مرد بھی سیکھ لیں، مرد بھی جو ہے وہ گھر میں اپنی عورتوں کو سکھانے کے لیے عورتوں والی نماز کا بھی جان لیں. دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں. ظاہر ہے دونوں ہی گاڑی کے پہیے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں. تو قیام کی 12 سنتیں، 4 3 اور 5. ہم ان 4 کو دیکھیں پہلے. ان 4 میں سے ہمیں جو آتی ہیں اس پہ ہم ٹک لگا لیں، اور جو ابھی ہم نہیں کر پا رہے ان کو شروع ہو جائیں، بس اپنے نماز میں شامل کر لیں. 1 ہفتے 10 دن میں ہمارے یہ نماز میں پکی ہو جائے پھر ہم آگے والی دیکھیں. ان 3 میں سے ہمیں اگر مثالیں 2 آتی ہیں، 1 رہتی ہے، وہ ہم 1 لے لیں، پھر اگلی دیکھیں. اس طرح کر کے ایک ٹکڑے سے جو ہے نا ہم کتنی ہمیں آتی ہیں اور کتنی رہتی ہیں وہ جمع کرتے چلے جائیں. اس حساب سے یہ آہستہ آہستہ ہماری نماز کا حصہ بنتی جائیں گی. پھر اگلی ہماری قراءت کے اندر ہے 7 3 1 اور 3. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تقریباً سبھی کرتے ہیں، بس یہ جو بیچ والی ہے اس کا ہم تھوڑا اہتمام کر لیں گے. پھر رکوع کی 8 آئی تھیں، یہ 3 3 اور 2. اس کے اندر بھی تقریباً سبھی لوگوں کی یہ سنتیں زندہ ہیں، بہت 90% لوگوں کی زندہ ہوتی ہیں. تو اس لیے گننے کو 58 ہیں. شاید ہم میں سے اکثر کی کسی کی 40 ہوں گی، کسی کی 50، کسی کی 30، جس کی جتنی رہتی ہیں وہ اتنی باقی کی زندہ کر لے. سجدے میں 12 ہیں، 5 4 اور 3. یہ پڑھ کے اس لیے نہیں سنا رہے کہ کئی دفعہ بتا چکے ہیں، اور اب تو پرچے آپ کے پاس ہیں، تو ان پرچوں سے آپ آرام سے دیکھ کے اس پہ ٹک لگاتے جائیں، اپنی اپنی نماز کو سنت سے مزین کرتے چلے جائیں. پھر یہ قاعدے کی جو ہے 5 ہیں. پھر یہ سلام کی ہم نے بتائی تھی کہ 8 ہیں، 5 اور 3. یہ بھی اس طرف دیکھ لیں، ان میں بھی تقریباً 8 ہے نا، تو 8 میں سے 5 6 تو ہماری ہوتی ہی ہیں. آخری ایک جو چیز رہ گئی تھی وہ بھی اس کی بتا دیں. آنکھوں کو اپنی حفاظت کے لیے نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. جس کی نماز میں نگاہیں
جہاں جہاں ہونی چاہیے وہاں ہونی شروع ہو گئیں، اس کی عام زندگی کی نگاہ کی حفاظت بھی شروع ہو جائے گی خود بخود، خود بخود۔ نماز سے ہمیں یہ کرنی ہے، نماز میں نگاہ کب کہاں ہونی چاہیے، یہ 6 باتیں بتائی ہیں۔ تکبیر تحریمہ جب نماز ہم شروع کر رہے ہیں تو قبلے کا تصور کرتے ہوئے سامنے دیکھنا چاہیے۔ پھر قیام کی حالت میں جب ہم کھڑے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تو سجدے کی جگہ پہ ہمیں دیکھنا چاہیے، جو اپنا سجدہ جس جگہ کرے وہ اپنے سجدے والی جگہ کو دیکھے۔ پھر رکوع میں پیروں پر نظر ہونی چاہیے، اپنے پیروں پہ نظر ہونی چاہیے۔ پھر سجدوں میں ناک پر نظر ہونی چاہیے۔ پھر جتنے بھی قاعدے کیے جا رہے ہیں اس میں گود پہ اپنی یا ہاتھوں پر، بیٹھے ہوئے ہیں نا، گود میں یا ہاتھوں پر نظر ہونی چاہیے۔ سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نظر ہونی چاہیے، کندھوں پر نظر ہونی چاہیے۔ یہ 6 ہیں، نگاہ کب کہاں ہو، ان کی حفاظت ہم کرنا شروع کریں۔ دیکھیں یہ سنتیں جتنی ہیں ان کے اہتمام سے سب سے بڑا فائدہ تو قبولیت ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ کہ نماز میں ادھر ادھر دھیان نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ اتنی چیزوں کا خیال آدمی کرے گا، تجوید کا الگ خیال کرنا ہے، تلاوت کا الگ کرنا ہے، چیزیں کب کیا پڑھنی ہے اس کا الگ کرنا ہے، اور پھر یہ 58 سنتوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ 14 فرائض میں سے 7 نماز کے اندر ہے، 7 ان فرائض کا خیال کرنا ہے۔ 19 واجبات ہیں، ان 19 واجبات کا خیال کرنا ہے۔ اتنی چیزوں کا دھیان کرنا ہے تو کیسے ادھر ادھر دماغ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ ہم تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا چیزوں کا دھیان کرنا ہے، اس لیے نماز میں بس شروع کرتے ہیں ختم کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا پوری نماز میں کہاں تھے، اس لیے کہ اندر کی چیزیں پتہ ہی نہیں۔ اب پتہ چلیں گی، ان کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، اپنی نماز کا حصہ بنائیں گے، خود بخود نماز میں خوشی خضو پیدا ہو جائے گا۔ جو 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھتے تھے وہ 4 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھنے لگ جائیں گے۔ جو 4 رکعتیں ہیں وہ 10 منٹ میں پوری ہوا کریں گی۔ یہ تجربے سے بتا رہا ہوں، جو ہمارے لوگوں نے جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے آ کے بتایا یہ کہ بھائی جو نمازیں ہم 10 منٹ میں تہجد کی پڑھ لیا کرتے تھے اب آدھا گھنٹہ لگتا ہے ہمیں۔ یہ لوگوں نے آ کے بتایا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ اور یہ آپ لوگوں کا بھی اپنا مشاہدہ ہوگا، جس نے اپنی نماز کو بہتر بنایا اس کے وقت بھی بڑھ جاتا ہے، توجہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور پھر ثمرات بھی ملتے ہوئے دکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نماز کے فرائض و واجبات کا ایک پیپر تھا جو ہم نے آپ لوگوں کو دیا تھا، سب کے پاس ہوگا انشاءاللہ۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ یہاں سے لے لے، فوٹو کاپیاں یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ نماز کے 58 سنت ہیں، یہ اگر ایک ہی پیپر پہ آگے پیچھے ہو جائے فوٹو کاپی تو بہت ہی اچھا سنبھالنا، ورنہ 2 پیپر میں ہو تب بھی رکھ لیجئے بھائی۔ زندگی کے سنبھالنے، زندگی کو کامیاب بنانے، قبر کو اچھا بنانے، میدان محشر کو اچھا بنانے، اور پل صراط سے اچھی طرح نکل جانے، جنت تک پہنچا دینے کے ضمانت کی چیزیں ہیں یہ ضمانت کی چیزیں ہیں۔ اور بھائی پھرا سمجھ کے جیسے ہوتا ہے نا، پیپر کے لیے لوگ پھرے بنا کے رکھ لیتے ہیں، بھائی یہ تو ہمارے بڑے کام کی چیز ہے۔ وہ کوئی فارمولے لکھ لیتا ہے، کوئی اور چیز لکھ لیتا ہے، تو اس کو تو اپنے جو ہمارا زندگی کا امتحان ہمارے ساتھ چل رہا ہے نا، اس امتحان کی کامیابی کے لیے اس لیے اپنے ساتھ ہی رکھا کرے بس، جب تک کہ یہ ہماری نماز کا حصہ نہ بن جائے۔ یہ پرچہ ہمارے ساتھ بالکل جڑا ہونا چاہیے جب تک یہ ساری چیزیں ہماری نماز میں آ نہ جائے۔ الحمدللہ آج یہ حصہ بھی ہمارا پورا ہو گیا، غسل، وضو، نماز کے فرائض، واجبات اور سنتیں، یہ سب کا یہ چوتھا حصہ جو ہمارا کلاس کا تھا وہ بھی تکمیل کو پہنچ گیا۔ اب یہ 5واں حصہ ہے قرآن کی باتیں۔ اتنی باتیں ہیں، بس کیا عرض کروں کہ دل تو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ ایک بات بھی زندگی پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ اور نکال کے دوبارہ تھوڑا سا بڑھا۔ پانچواں حصہ ہمارا قرآن کی باتیں۔ قرآن کیوں نازل کیا گیا یہ قرآن میں ہی بتا دیا۔ سورہ صاد آیت نمبر 29 کیا کہہ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب
کتابن انزلناہو، یہ کتاب جو بہت مخصوص خاص کتاب ہے، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، یہ بابرکت کتاب ہے، یہ ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے اور ایک بابرکت کتاب ہے، لیدبرو، تاکہ تدبر کرے، اس میں تدبر کریں، آیاتی ہی، اس کی جو آیتیں ہیں ان پہ ہم تدبر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ، اور نصیحت حاصل کرے، اولو الالباب، اہل عقل، جو عقل والے لوگ ہیں نا، وہ اس میں تدبر بھی کریں گے ہماری آیتوں میں، اور اس سے نصیحت بھی حاصل کریں گے۔ کون؟ وہ جو عقل والے ہوں گے۔ اب یہ ترجمہ دیکھیں، یہاں پہ بھی دیکھ لیں، یہ میں تو لفظی اس لیے بتاتا ہوں تاکہ ہم جب عربی میں بھی پڑھ رہے ہو نا، کچھ تو دماغ میں بیٹھے گا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی ہے تاکہ اہل عقل اس کی آیت پہ غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اب اہل عقل ہر ایک کی اپنی اپنی بھی تشریح ہوتی ہے، اور یہ قرآن بتا رہا ہے، تو صحیح تشریح کون ہوگی؟ بھائی جس نے خالق نے، جس نے تخلیق کیا ہے، ہمیں وہی صحیح بتائے گا نا کہ تم میں عقل مند کون ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا۔ سورہ زمر آیت نمبر 18، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یستمعون القول، جب سنتے ہیں نا یہ کوئی بات یہ سنتے ہیں تو توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسن، اور اس میں جو بہتر بات ہوتی ہے نا، بہتر چیز ہوتی ہے، بہترین اس کے جو پہلو ہوتے ہیں، ان کو وہ ماننا شروع کر دیتے ہیں، فیتبعون احسن، اور اس کی بہترین باتوں کو وہ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہداہم اللہ، ہدایت دی جن کو اللہ تعالیٰ نے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اہل عقل ہیں۔ اہل عقل کون ہیں؟ جب وہ کوئی بات آتی ہے ان کے سامنے تو اس کو وہ توجہ سے سنتے ہیں، اس کے اندر جو بہترین پہلو ہوتا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بہترین پہلو کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو جائے وہی عقل مند ہے، جو اللہ کو راضی کر گیا وہی عقل مند ہے۔ اگلی بات، اچھا لکھیں تاکہ کل پڑھنے میں بھی اچھا لگے، بہت ہی اہم بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی بنی اسرائیل کی آیت ہے، بنی اسرائیل کی آیت ہے، دیکھیں آیت نمبر 14، کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرا، اقرا، پڑھو، کتاب کا، اپنی کتاب، پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم، کافی ہے ہر شخص آج کے دن، علیک حسیبا، اپنا حساب کرنے کے لیے وہ خود ہی کافی ہے۔ بھائی اس کے کیے ہوئے ہر کام اب ریٹن بک سامنے آ گئی، لکھی ہوئی کتاب اس کے سامنے رکھ دی گئی، اس میں سے کوئی چیز جھٹلا ہی نہیں سکتے، کیوں؟ وہ ایسی سچی کتاب ہے جو چھوٹی سے چھوٹی چیز اس میں لکھ چکی ہے۔ اب وہ اپنی کتاب کو خود ہی پڑھنا ہے، اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم نے واقعی یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے اپنی کتاب جیسی لکھی ہوئی ہے، کل پڑھنے کے وقت میں کافی ہے کہ ہم خود ہی پڑھ لیں اور اپنے لیے فیصلہ کر لیں، یہ کافی ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے، ہر شخص اپنی اپنی کتاب زندگی روزانہ لکھ رہا ہے۔ میں اپنی یہ کتاب نا اپنے ہاتھ سے خود ہی لکھ رہا ہوں، کوئی اور نہیں لکھ رہا، میری کتاب میں خود لکھ رہا ہوں، خود لکھ رہی ہوں۔
اب میں جیسی کتاب لکھوں ویسی ہی کتاب لکھ کر کے بعد میں ملے گی مجھے. ہر ایک جتنی اس کی عمر ہے اتنی ہی کتاب کی جلدیں ہیں، ہر سال کی، ہر سال زندگی کے پہلے سال کی، دوسرے سال کی، تیسرے سال کی. لیکن یہ جلدیں کارآمد نہیں ہیں. کارآمد کب سے ہے؟ جب سے بالغ ہو گئے، شریعت کے حکم لگ گئے، وہاں سے شروع ہوئی پہلی جلد. پہلی جلد دوسرا سال، دوسری، تیسرا، تیسری، کسی کی 30 جلدیں بن گئیں، کسی کی 40، کسی کی 50، جس کی جتنی عمر ہے اتنی اس کی جلدیں بن گئیں. بڑی کتاب تیار ہو گئی، بڑی کتاب ہو گئی. اب یہ بڑی کتاب میری ہی ہے، میں نے ہی لکھی ہے. آج تقریب رونمائی ہے، یہ میدان محشر کی کیفیت ہے. آج ہماری کتاب کی افتتاح ہو رہا ہے، آج پیش کی جا رہی ہے کتاب سارے آڈینس کے سامنے. کتنا آڈینس ہے، کتنے لوگ ہیں، کس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، دیکھنے والے کون کون ہیں، اور لوگوں کی کثرت کا کوئی اندازہ بھی ہے؟ ہمیں اندازہ بھی ہے؟ صرف ہمارے ملک کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، سارے لوگ جمع ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں جی 24-25 کروڑ کی آبادی ہے. اگر ہم یہ صرف ایک ملک کے لوگ جمع ہوئے تو 25 کروڑ ہے، اور دنیا کی آبادی اب بھی کتنی ہے؟ کم و بیش 8 ارب ہے، 8 ارب لوگوں کی ہے. یہ تو اس وقت میں ہے نا، لیکن حضرت آدم کے وقت سے لے کے قیامت تک کتنے کروڑوں اربوں ارب انسان ہو جائیں گے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم. لیکن اس دن وہ سب کے سب جمع ہیں، ان سب کے سامنے میری کتاب پیش کی جا رہی ہے. کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ اس دن آدمی کی خوشی کا یا تو پیمانہ انتہا درجے پہ ہوگا اگر تو کتاب اچھی لکھی ہے، اور یا پھر شرمندگی اور افسوس سے کہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کتاب اچھی نہیں لکھی. مجھے خود ہی پسند نہیں آئے گی اپنی کتاب پڑھنے میں، مجھے خود ہی پسند نہیں آئے گی. ہم میں سے ہر شخص جتنی زندگی گزر چکی، اس زندگی کے جو اچھے پہلو ہیں ان پہلوؤں کو کبھی یاد کرتے ہیں تو اندر سے خوشی ملتی ہے، ایک خوشی ملتی ہے. واقعی یہ اچھے کام کیے تھے، یہ حج کرنے گئے تھے، یہ عمرہ کرنے گئے تھے، یہ ہم نے رمضان میں قرآن اتنے پڑھے تھے، یہ ہم نے نمازیں اس دور میں اتنی اچھی اچھی پڑھی تھیں، یہ ہم نے فلانے کے ساتھ بھلائی کا کام کر دیا تھا. یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ سب دل کو اچھا لگتا ہے، بہت پسند آتا ہے. اور کبھی کبھی ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں کچھ ایسے ڈارک سائڈ بھی ہوتے ہیں نا، جن کو یاد کرنا بھی نہیں چاہتے. بھائی نہیں، ان کے تذکرے نہ کرو، بس گیا نا، بس وہ عقل نہیں تھی، بس سمجھ نہیں تھی نا، بس ٹھیک ہے، بس ختم کرو. یہ تذکرے بھی نہیں پسند آ رہے، ہمیں ہی نہیں پسند آ رہے، تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا تو ہم پوری کائنات کے ہر شخص کو پتہ چل جائے گا، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اس کا حل بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. ہم کیا کریں؟ جو ہمارے اس کتاب کے ڈارک سائڈ ہے، اندھیرے والی جگہ ہیں، پریشان کرنے والی جگہ ہیں، ان کی معافی تلافی کرا لیں، اللہ سے کرا لیں. انتہائی آسان ہے. چند قطرے آنسو کے بہا لیں اور یہ یقین کر لیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر چکا، کر دے گا نہیں، کر چکا. کیوں نہیں یقین بناتے ہم اپنا اس پہ؟ اور آئندہ غلطیاں نہ ہوں، جان کے نہیں کریں گے، انجانے میں تو ہوں گی. ہم انسان ہیں تو ہم سے تو ہوں گی. غلطی کا ہونا قصور نہیں ہوا کرتا. غلطی کے ہونے کے بعد غلطی پہ ڈٹ جانا یا باغی ہو کے اس کی صفائیاں پیش کرنا، یہ جرم ہے زیادہ بڑا. غلطی تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، اللہ کا حکم نہیں مانا، جنت میں اس پودے کے پاس چلے گئے، کھا لیا. اور ابلیس نے بھی نہیں مانا، دونوں نے غلطی کی نا، اللہ کا حکم دونوں نے نہیں مانا. بعد والا جو کام ہے اس میں ہوا اصل فرق. شیطان جو تھا وہ اپنے غلط کیے پہ ڈٹ گیا. آدم علیہ السلام نے غلط کیے کے اوپر توبہ کر لی، تو اللہ نے سرخرو کس کو کیا؟ اسی کو کر دیا جس نے غلطی کر کے توبہ کر لی. اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا پیار آتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک عام مثال دے دیتا ہوں، بالکل عام مثال روزمرہ کی. ہمارے گھر میں، اپنے گھر میں ہمارے بچے سے
یا ہمارے گھر میں کام کرنے والے سے ایک گلاس ٹوٹ جائے، ایک ڈنر سیٹ ٹوٹ جائے، کوئی بھی چیز ٹوٹ جائے، ہمیں شدید غصہ آ گیا، شدید غصہ آ گیا، لیکن جس سے ٹوٹا ہے اس نے آگے عاجزی سے 2 آنسو بہا کے ہم سے کہہ دیا کہ جی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، میں اپنی غلطی مانتا ہوں یا مانتی ہوں، آئندہ مجھ سے یہ نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا غصہ ختم نہیں ہو جاتا؟ ہمارا غصہ نہیں ختم ہو جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ہم اس سے کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں اپنی معافی تلافی کرا لیتے؟ کرا لیں، جلد سے جلد کرا لیں بس۔ پھر میں ایک اور چیز بھی یہ بڑی اہم ہے جو یہ پہلو بھی ذہن میں آنا چاہیے۔ دیکھیں ہر چیز جو ہمیں اللہ سے قریب کرے گی نا وہ ہمارے لیے فائدے کی ہے، اور جو ہمیں اللہ سے دور کرے گی وہ ہمارے لیے نقصان کی ہے۔ اب یہ میں کیا عرض کروں، بڑی باریک بات ہے یہ، اس میں ساری ہماری عبادات بھی شامل ہیں۔ اگر ہم عبادتیں کر رہے ہیں کسی اور نیت سے اور اس نیت کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں، تو وہ عبادت بھی ہمارے کام کی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی دنیاوی کام کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی یہ سوچ کے حاصل کر رہے ہیں کہ اس تعلیم کے ذریعے سے ہم نیند میں 4 چاند ہمارے لگ جائیں گے، تو یہ دنیاوی تعلیم بھی ہمارے لیے ایک عبادت کا درجہ لے لے گی۔ دیکھیں یہ کیا کہا ہے، ویسے تو ہم بھی آج تک سمجھتے تھے یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اب پتہ چلا کہ یہ کسی اور کا ہے۔ خیر بات کام کی ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی یعنی جو آپ کی جائیداد ہے، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، یہ ساری چیزیں فتنہ بن جاتی ہیں اگر اللہ سے دور کر دیں۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، یعنی تلوار سے، زمانے میں تلوار تھی کہ تلوار سے اگر کسی کے خلاف آپ اٹھ گئے ہیں لیکن ناحق ہیں تو یہ شمشیر بھی فتنہ ہے۔ اور سب سے ایکسٹریم، سب سے خطرناک پہلو جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر آپ نے نعرہ تکبیر تو لگایا ہوا ہے لیکن لگایا کسی اور مقصد سے، ملک کی بنیاد پہ لگا دیا، عصبیت کی بنیاد پہ لگا دیا، اور کسی بھی مقصد سے لگا دیا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مقصد ہے، تو یہ تکبیر جو نعرہ ہے یہ بھی فتنہ ہی ہے۔ تو ہمیں یہ اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہوگا، نیتوں کو خالص کرنا ہوگا۔ اور یہ شعر بھی بہت ہی اثر انگیز ہے۔ فتور ہوتا ہے یعنی جسے گھمنڈ کہتے ہیں نا، گھمنڈ یا پاگل پن، وہ ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، ہر ایج میں انسان کو۔ بچپن میں کسی کو جھنجھنا پسند آتا ہے نا تو وہ بالغ ہو کے اس کو بالکل بھی پسند نہیں آتا۔ بلوغت میں جو چیزیں پسند آ رہی ہوتی ہے بڑھاپے میں بالکل پسند نہیں آتی۔ ہر دور کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو جو فتور ہے نا، پاگل پن، وہ ہر عمر کا الگ الگ ہے۔ پہلا کون سا ہوتا ہے؟ بچپن میں بالکل وہ کھلونا ہوتا ہے۔ پھر جوانی میں کیا ہوتا ہے؟ عشق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیسہ آ جاتا ہے انسان کے پاس، پیسے سے آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر سب سے آخری جو فتور ہے جس سے بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے کا، وہ ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ نیک اور پرہیزگار متقی سمجھنے کا۔ یہ ایسا فتور ہے جس سے بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ عاجزی انکساری اسی لیے اختیار کرنی چاہیے، ہر لمحے سوچنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا آخر میں سب سے بڑا جو فتنہ آدمی کی زندگی کا ہے، فتور ہے، وہ یہی ہے کہ جی وہ خدا جو کر رہا ہوتا ہے نا اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے بس میں تو ولی اللہ بن گیا، ولیہ بن گئی میں تو، اور دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے انسان کا۔ تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، سب اللہ کی دین ہے، سب اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ نہ عطا کرتے ہمارا کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر ہم روزانہ کے 5 سپاروں کی تلاوت بھی کریں تو کریڈٹ کسے جانا چاہیے؟ اللہ کو دینا چاہیے کہ اللہ نے یہ توفیق دی تو میں نے کر لیا۔ اللہ نہ دیتے میں کر سکتا ہوں، میں اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنی پلک جھپکنے کی طاقت نہیں ہے، میں 5 سپارے پڑھ سکتا تھا، میں نفل نمازیں پڑھ سکتا تھا، میں تہجد کا اہتمام کر سکتا تھا،
میں نہیں کر سکتا تھا، کسی بھی کام کی میرے میں طاقت نہیں ہے، محض اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ اس لیے کبھی کوئی چیز عطا ہو تو اللہ کی طرف نسبت کریں گے، کوئی کوتاہی ہو، غلطی ہو، اپنی طرف نسبت کریں گے، اور کسی کو بھی، کسی مسلمان کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھیں گے۔ حد تو یہ کہ کفر والے کو بھی نہیں سمجھیں گے، کیا پتہ مرنے سے پہلے۔ ہاں، جو کافر ابو جہل مر کے چلا گیا، اگر ان کو ہم برا سمجھے تو یہ جائز ہے، کیونکہ ان کے پاس اب دوبارہ درستگی کا ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن جو زندہ ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ ہمیں اچھی رائے رکھنی ہے، اپنے سے برتر اور بہتر ہی سمجھنا ہے، چاہے ظاہر میں نظر آئے چاہے نظر نہ آئے۔ اور غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں گی تو یہ ایک سید الاستغفار ہے، یہ سردار ہے۔ سید کہتے ہیں نا سردار کو، یہ تمام استغفار کا سردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اسی طرح حالت یقین میں جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے، شام تک فوت ہو جائے، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے۔ اب یہ اگر ہم ایک پرچہ پرنٹ کروا کے یا موبائل میں اپنے پاس رکھ لیں اور روزانہ صبح اور شام کو ایک ایک دفعہ پڑھنا ہے، ایک ایک دفعہ، ایک منٹ بھی نہیں خرچ ہوگا، اور چند دن ہم یہ عادت بنا لیں گے، ایک مہینے میں ہمیں یاد بھی ہو جائے گا۔ تو ہم یہ اپنے پاس ضرور رکھ لیں، روزانہ ایک دفعہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ چھوٹے چھوٹے سے یہ شارٹ کٹس ہیں، ان کو تو رکھیں نا اپنے ساتھ، تاکہ یہ وقت پہ ہمیں کام دے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات یہ بھی بڑی اہم ہے، کیا عرض کروں، ہر بات ہی اہم ہے۔ وما علینا، اور نہیں ہے ہمارے اوپر، الا البلاغ المبین، سوائے اس کے کہ پہنچا دے واضح چیز، واضح پیغام کو پہنچا دیں، واضح کر کے پہنچا دیں۔ ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ غلطی اور کوتاہی کہاں ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 17 ہے، کہاں ہوتی ہے ہم سے غلطی اور کوتاہی؟ غلطی اور کوتاہی ہماری جب ہوتی ہے جب ہم کسی کو کوئی خیر کی اور نیکی کی بات بتا دیتے ہیں، اس کے بعد سامنے والا اس پہ عمل نہ کرے یا اس کے بارے میں بحث شروع کر دے، ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، ہمیں طیش آنے لگتا ہے۔ بھائی ہم نے تمہاری بھلائی کی، تمہاری بہتری کی، تمہاری آخرت قبر حشر کی اتنی اچھی بات تمہیں بتا دی ہے، تم عمل ہی نہیں کر رہے۔ ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ سوچنا کہ وہ عمل کرے، ہمارا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف بات کو پہنچا دینا۔ عمل کا کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے براہ راست اس پہ آئے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے عمل کیا یا نہیں۔ اور ہم تو کیا ہے، نبیوں کے بھی ذمہ نہیں تھا، نبیوں کے بھی ذمہ نہیں تھا کہ وہ عمل کروائیں، ان کا کام بھی تھا بس پہنچا دیا۔ حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس پہ بھی رکے نہیں، اس کے بعد اللہ کو گواہ کر کے کہا یا اللہ تجھے گواہ کہہ کے کہتا ہوں کہ میں نے وہ کام جو میرے ذمہ تھا وہ پورا کر دیا۔ اب اس کے بعد عمل کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا یہ ہمارے سوچنے کا کام ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم کسی چیز دین کے کام کو کریں گے نا، لوگوں میں خیریں بانٹنا شروع کریں گے، ہمارے اخلاق خراب نہ ہوں، ہمارے انداز خراب نہ ہوں، ہمارے آپس کے معاملات خراب نہ ہوں، پھر خیریں وجود میں آنی شروع ہو جائیں گی، خود بخود پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ ذرا خطرناک سی بات ہے لیکن ہے تو ضروری۔ مصروفیات کو اپنے ہم کم کرنا شروع کر دیں، اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ بس وقت روانگی آ ہی چکا، اٹس ٹائم ٹو گو، بس اب ہمارے جانے کا وقت آ ہی چکا۔ یہ یہیں سے مسجد کے دروازے سے بھی نکلتے ہیں نا ڈبل روڈ پہ، تو یہ جو پہلا ہی موڑ آتا ہے کونے والا گھر، ہم سے 3-4 سال چھوٹا،
وہ لڑکا تھا، امجد واسی نام تھا اس کا. آپ یقین کریں یعنی بہترین ایجوکیشن رہی اس کی، لیکن ابھی پچھلے ہفتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، 4-5 دن ہوئے اس کا انتقال ہو گیا. اتنا صدمہ ہوا ہے، اتنا دل پہ بوجھ آیا ہے کہ واقعی ہم سے چھوٹے چھوٹے جا رہے ہیں تو ہم کہاں ہیں، اور جو ہم سے بڑے ہیں. ہر آدمی سوچے کہ کوئی طے نہیں ہے کہ کتنے دن رہنا ہے، اور جانے کا وقت ہم سب کے بس بالکل ساتھ لگا ہوا ہے، اور ہم اپنے آپ کو سمیٹ ہی نہیں رہے. ابھی جو اتنا بڑا سانحہ ہوا، یہ جو گل پلازا ہے، ویسے میری عادت نہیں ہے کہ میں عام طور پہ ان جو ریسنٹ ہوتے ہیں نا کرنٹ افیئرز ان کو لوں، لیکن اس لیے کہ یہ ہم بھی انسان ہیں، دل ہلا دیتا ہے، دل ہلا دیتا ہے. کیسے کیسے لوگ وہاں کس کس نظریے سے کیسے کیسے پہنچے ہیں، اور وہ لوگوں نے جا کر کے ان کے خواب میں بھی نہیں تھا، خواب میں بھی نہیں تھا کہ ہم اس میں جا رہے ہیں، اب ہم اس میں سے نکل ہی نہیں پائیں گے. انہوں نے سوچا بھی ہوگا اس دن میں ان کو خیال بھی ہوگا، دن کو تو چھوڑے، جب اندر شاپنگ کر رہے تھے جب بھی انہیں خیال بھی ہوگا کہ ہاں جی اب ہمیں نکلنا نصیب ہی نہیں ہوگا. اتنی جڑی ہوئی ہے موت ہمارے ساتھ، اتنی جڑی ہوئی ہے، اور ہمیں کہ ہماری مصروفیات کم ہی نہیں ہو رہی. افسوس ہوگا، بس یقین کریں افسوس ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کر دیں. جو چیزیں بھی ہمیں لگے نا یار اس کو چھوڑ کے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اسے چھوڑ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان کاموں کو چھوڑنا شروع کر دیں. پھر جو ہے نا تقویٰ ملنا شروع ہوگا. پھر بصیرت جسے کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے دکھنا اور ایک ہوتا ہے اندر کی آنکھ سے دکھنا، وہ شروع ہو جائے گا. پھر ہمیں تقویٰ ملے گا. پھر ہمیں میں کیا عرض کروں، ایک عجیب بس باتیں ایسی ہیں کہ آدمی کبھی سوچتا بھی نہیں ہے. ہم بازار جاتے ہیں نا، ایک عام مثال ہے، ہم بازار جا رہے ہیں، ہم جائیں گے وہاں پہ 2 گھنٹے شاپنگ کی واپس آ گئے، ٹھیک ہے ایک عام بات ہے. لیکن اگر آپ اپنے پاس کبھی رکھ لیجئے 50 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے آپ کے پاس ہوں اور آپ جائیے بازار، پھر کوئی آدمی دکھا دے 2 گھنٹے شاپنگ کر کے، کبھی بھی نہیں کرے گا. اسے تو ہر وقت 50 لاکھ کی فکر لگی رہے گی، بھیا یہ پیسے آگے پیچھے نہ ہو جائیں، یہ شاپنگ کرنے میں جاؤں تو جلد سے جلد نکلے گا. تو 50 لاکھ کی قیمت اور اہمیت تو ہم سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے. ہمیں اپنے ایمان کی اہمیت اور اس کی قیمت کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ ہمارے پاس جو تھوڑا ٹوٹا پھوٹا عبادت کر کے، تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے، اچھے اخلاق کر کے ہم نے تھوڑی سی نیکیاں اپنی جمع کی ہیں، اتنی آسانی سے جا کے ایسی مجالس میں، ایسی محفلوں میں وہ سب ضائع کر کے آ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری تو وہ گئیں. تو اپنے آپ کو سمیٹیں. جتنا سمیٹیں گے نا، یہ ہمارے جو خزانہ ہے نا، اصل خزانہ جو آخرت میں جا کے ہمیں کام دے گا، یہ خزانہ بڑھتا چلا جائے گا. اور جب جیسے جیسے احساس اندر میں آئے گا نا کہ ہاں واقعی میرے پاس اب کوئی چیز ہے، تو وہ پھر حفاظت بھی کرنا شروع کرے گا، حفاظت بھی کرے گا آدمی. روز کے چند کام ہیں یہ، اس کی طرف بھی توجہ کریں. بس ٹائم ہی نہیں بچتا ہے کہ اس پہ کبھی بات کریں. انشاءاللہ 1-2 روز میں کریں گے اگلی کلاسوں میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.